جو بجلی کے نرخ بڑھائے گئے ہیں 5 روپے 75 پیسے صفر سے لے کے تو 200 یونٹ تک، قطعاً اس کے اوپر ان کے اوپر کوئی اضافہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم کا 200 یونٹ تک بجلی مہنگی نہ کرنے کا بیان، فیصلہ کچھ اور ہی ہوا۔ تمام صارفین کے لیے بجلی کے بنیادی نرخ بڑھ گئے۔ نیپرا نے حکومت کی درخواست منظور کر لی۔ 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ مہنگی، 101 سے 200 یونٹ والے صارفین کے لیے 4 روپے اور 201 سے 300 یونٹ تک والے صارفین کے لیے بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی ہوئی۔ 301 سے 400 یونٹ تک 6.5 روپے اور 401 سے 700 یونٹ والوں کے لیے 7.5 روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا۔ نئے اضافے سے فی یونٹ ٹیرف 35 روپے 42 پیسے سے بڑھ کر 42 روپے 72 پیسے فی یونٹ ہو گیا۔ سیلز ٹیکس کے نفاذ کے بعد فی یونٹ قیمت 50 روپے تک پہنچ جائے گی۔ اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، ایجنڈے میں شامل 13 میں سے 12 آئٹمز کی منظوری دے دی۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ آرڈیننس میں ترامیم، ای تحفظ بل، پرسنل پروٹیکشن بل، احتساب عدالتوں کی تنظیم نو، ای سی سی کے 24 جولائی کے فیصلوں کی توسیع کر دی گئی۔ قومی بھنگ پالیسی کی منظوری مؤخر۔ چین نے پھر وفادار دوست ہونے کا ثبوت دے دیا۔ پاکستان پر واجب الادا 2 ارب 10 کروڑ ڈالرز کا قرض 2 سال کے لیے مؤخر۔ چین کے ایگزم بینک نے باضابطہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، پاکستان کو اضافی سود بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا، قرض اصل معاہدے کے مطابق چکایا جائے گا۔ ڈالر کی فراہمی بڑھانے کے لیے اسٹیٹ بینک کا اہم فیصلہ، منی چینجرز کو بیرون ملک سے کیش ڈالر منگوانے کی اجازت دے دی۔ اسٹیٹ بینک نے ایکسچینج کمپنیز مینول میں ترمیم کا سرکولر جاری کر دیا۔ منی چینجرز غیر ملکی کرنسی ایکسپورٹ کے عوض کیش ڈالر درآمد کر سکیں گے۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 27 پیسے سستا، قیمت 287 روپے 25 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی جائیں گے۔ وفاقی وزراء اور سینئر لیگی رہنما بھی ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف کی ایم کیو ایم پاکستان اور جی ڈی اے رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع۔ نگران سیٹ اپ سمیت اہم سیاسی فیصلوں پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعظم طلبہ و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ توشہ خانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نپٹا دی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے کہ ٹرائل کورٹ کی کارروائی میں مداخلت کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہائی کورٹ سے گزارش ضرور ہے کہ آپ کی اپیل اور تمام درخواستوں کا ایک ساتھ فیصلہ کریں۔ الیکشن ایکٹ میں مجوزہ ترامیم کا بل آج اسمبلی میں پیش ہونے کا امکان۔ نگران حکومت کو اضافی اختیارات ملیں گے۔ حکومت کی طرف سے تیار کردہ الیکشن ایکٹ مسودے میں 54 ترامیم شامل۔ مجوزہ ترمیم کے تحت نگران حکومت کو معیشت کے لیے ضروری فیصلے کرنے کا اختیار ہوگا۔ بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی معاہدوں کی مجاز ہوگی۔ پریزائڈنگ افسر حتمی نتیجے کی تصویر بنا کر ریٹرننگ افسر اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ پریزائڈنگ افسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ افسر کے پاس الیکشن نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کو انتخابی اصلاحات بل سے دور رکھنے کا شکوہ۔ نگراں حکومت سے منتخب حکومت کا کام لینا بے ایمانی قرار دے دیا۔ دعویٰ کیا کہ نگراں وزیر اعظم کے نام پر نون لیگ کے اندر سے تحفظات سامنے آ رہے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے شاہ محمود قریشی کی ضمانت میں 15 اگست تک توسیع۔ منی لانڈرنگ کیس میں پولیس کا پرویز الہی کو آج عدالت پیش نہ کرنے کا فیصلہ۔ اڈیالہ جیل کے حکام رپورٹ لے کر اسپیشل کورٹ سینٹرل لاہور پہنچ گئے۔ جیل حکام کے مطابق نظر بندی میں حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کو عدالت پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اراکین پارلیمنٹ کا ایف بی آر افسران کے اثاثے سامنے لانے کا مطالبہ۔ ایف بی آر نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں افسران کے اثاثے ظاہر کرنے سے معذرت کر لی۔ اراکین پارلیمنٹ کا ایف بی آر افسران کے اثاثے ڈکلیئر نہ کرنے پر توہین پارلیمنٹ کی کارروائی کا انتباہ۔
है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके, ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। एक मिनट देखें, आप तशरीफ रखें, देखें, आपके सीनियर्स ने बात की, आप तशरीफ रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के PTI ख़वातीन के खिलाफ नाज़े बारे मार्क्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इखलाक बाख्ता, बाक़ियात, खंडरात, कचरा जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा इखलाक बाख्ता औरतों को इफ़्फ़त व अज़मत पर लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं, पहले अपना दामन देखें फिर पाक दामनी पर लेक्चर दें। ये उस शख्स की बाक़ियात हैं जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा। वो शख्स अपने वर्कर सामने लाकर खुद चूहों की तरह छुप रहा है। उसकी बाक़ियात, खंडरात, कूड़ा करकट को साफ होना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने ख्वाजा आसिफ के अल्फाज हस्फ करा दिए। PTI की ख़वातीन सेनेटर्स का ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज। अफसोस कि एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। तो मकसद ये कि जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिले इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। कराची में बारिश के बाद मली नदी में तूफ़ानी, काज़वे से गुजरते 2 अफराद बह गए। खुशकिस्मती से दोनों करीबी झाड़ियों में जा फंसे। शहरियों और रेस्क्यू एहलकारों ने दोनों को पानी से निकाल लिया। काज़वे बंद होने से इतराफ में बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें लगी रहीं। शहर में आज मज़ीद बारिश का इम्कान। थैलेसीमिया के शिकार बच्चों का लाहौर जिना हाउस लाहौर का दौरा। इमारत की हालत ज़ार देखकर बच्चों का गहरे रंज का इजहार। सानिया नौमई की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाक फौज के जवानों को हीरो समझते हैं, डट कर साथ खड़े हैं। शरपसंदों को सख्त सज़ा देने का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसल मस्जिद के बाहर कुल्फी बेचने वाले शहरी की रिहाई का हुक्म। स्पेशल मजिस्ट्रेट CDA का फैसला मुअत्तल। फरीकैन को नोटिस जारी। शहरी पर बगैर लाइसेंस के रेडी लगाने का इल्जाम है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मनशियात फरोशी का स्कैंडल। साबिक VC अतहर महबूब और यूनिवर्सिटी के 8 मुलाजिम तहकीकाती कमेटी के सामने पेश। DPO, DSP, SHO और तफ्तीशी अफसर ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया। पुलिस ने तहकीकात का सिलसिला तेज करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे कर लिए। डॉक्टर अतहर महबूब के चार्ज छोड़ने के बाद प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के कायम मुकाम वाइस चांसलर तैनात।